اختلاف کیا ہے میرے بھائی، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے ہم برداشت کر لیں گے۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہج کو پہچانو، اپنے راستے کو پہچانو۔ یہ جو سنت کا راستہ ہے، یہ جو اہل حدیث کا راستہ ہے، یہ جو صحابہ کا راستہ ہے، ہمیں اسی راستے پر قائم رہنا ہے۔ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پر جیسے ہی محرم کا مہینہ آنے لگتا ہے ایسے کلپس بہت زیادہ وائرل ہونے لگتے ہیں جس میں حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بڑا غلو کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو لگتا ہے صاحب اہل حدیث لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، اہل حدیث لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم حضرت علی سے واللہ بہت محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر ہم صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اور جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کو برا بھلا کرے، جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، ہم ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتے اور ایسے انسان کو مومن نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام کو کافر کہنے والا، صحابہ کرام کو منافق کہنے والا، صحابہ کرام کو بے ایمان کہنے والا خود مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ اپنے عقیدے کو پہچانیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور آگے بڑھیے۔ ایک اور کام ہمیں کرنا ہے، میرا موضوع ہے آج نوجوانوں کی ذمہ داریاں، تو میں دھیرے دھیرے ایک ایک ذمہ داری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو اپنے دماغ میں فٹ کرتے چلے جائیے۔ تیسری ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ آج کل ہمارے نوجوان یونیک چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ کسی نے کوئی یونیک چیز کہہ دی، کوئی نئی بات کہہ دی، ہمارا نوجوان جلدی سے ادھر چلا جاتا ہے۔ نئی بات کے چکر میں مت پڑو، یہ دین پرانا تھا اور دین کی باتیں بھی پرانی ہیں۔ نئی بات کہہ کر کے آپ کو بھٹکانے والے بہت ملیں گے۔ امام احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ، خبردار کسی مسئلے میں ایسی بات مت کرو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تھا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، نئی باتوں کے چکر میں نہ پڑو، دین پرانا ہے اور یہ دین وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر مکمل کیا تھا، اور جس دین کو مکمل کرنے کا اعلان اللہ نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسلام میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس دین میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، لہذا دین کے اندر کوئی نیا کام نکالنے سے بچو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی چوتھی ذمہ داری، آج ہمارے بہت سارے نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو چکے۔ یہ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ سموہ اسکیم کے ذریعے گھر کی عورتوں کو بیاج کے اوپر قرضہ دلانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا، یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، اس جوا کے ذریعے، اس آن لائن ایپ کے ذریعے، ان حرام طریقوں کے ذریعے 2-4 لاکھ روپیہ آپ کے گھر میں آ بھی گئے، واللہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے ناجائز راستے پہ خرچ بھی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ اور خیرات میں برکت دیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، حلال طریقے سے روزی روٹی کمانے کے بہت راستے ہیں، اور جو انسان حرام طریقے سے کروڑوں کماتا ہے اس کے مقابلے میں ایک نوجوان اگر حلال طریقے سے معمولی روزی روٹی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، اللہ کی قسم اس حرام خور کروڑ پتی سے وہ غریب مزدور بہتر ہے، وہ پسینہ بہانے والا بہتر ہے۔ کیا نبیوں نے پسینہ نہیں بہایا؟ کیا داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام نہیں کیا؟ کیا ہمارے نبی نے بکریاں نہیں چرائیں؟ نبیوں نے کام کیا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کماتا ہے۔ اس لیے حلال طریقے سے روزی روٹی کماؤ۔ ہمارے بہت سارے جھارکھنڈ کے بھائی بنارس میں رکشہ چلاتے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، نیچے آنگن سے آواز آئی، مولانا صاحب مولانا صاحب۔ میری چھوٹی بچی نے جھانکا، کون ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب کو نیچے بھیجو۔ میں گیا نیچے کہ صاحب کون ہے؟ کہا مولانا صاحب
میں پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور بہت مشکل سے آپ کے گھر پہ آیا ہوں، بس آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں جھارکھنڈ کا پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے بنارس میں رکشہ چلاتا ہوں۔ غریب آدمی ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کم سے کم علماء سے محبت کرتا ہے، عالم سے جڑا ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی مزدور ہے، غریب آدمی اگر محنت سے کما رہا ہے، اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، اور یہ بات یاد رکھو، پیسہ کمانا اسلام میں غلط نہیں ہے۔ خوب پیسہ کماؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، مگر حلال طریقے سے بنو۔ یہ جو راتوں رات امیر بنانے کے طریقے چل رہے ہیں، یہ جو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، صاحب ایک اوور میں کتنا رن بنے گا بتا دو، لاکھ روپے مل جائیں گے، تو بڑی آسانی سے لاکھ روپے مل بھی جائیں گے، بڑی آسانی سے 10 لاکھ روپے چلے بھی جائیں گے۔ کتنے کیس دیکھے میں نے کہ ان آن لائن ایپس کے چکر میں ماں کے کہنے تک بچوں نے بیچ ڈالے، اپنے گھر تک کو گروی رکھ ڈالا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی عزتوں تک کا سودا کر دیا۔ اس لیے حرام طریقے سے پیسے نہ کماؤ میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ الحلال من این اخذ المال ام من حلال ام من حرام۔ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ مال کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جتنا بھی مال کما لو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن روح نکل جائے گی، اس دن یہ سارا مال دوسروں کا ہو جائے گا، یہ ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی، اور خالی ہاتھ آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں، کولر کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام کرتے ہیں۔ قبر کی تاریکی میں اس 2 گز زمین کے اندر جہاں نہ روشنی ہوگی، نہ اجالا ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ کبھی سوچو میرے بھائیوں، کبھی غور کرو، اس قبر میں ہمیں کون گرمی سے بچائے گا؟ اس قبر میں